غالب کی عظمت کا اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ جو عبد الرحمن بجنوری نے کتاب لکھی محسن کلام غالب، اس کے پہلے صفحے پر جو جملہ اس نے جس سے آغاز کیا ہے، ہندوستان کی علامی کتابیں دو ہیں، ہندوستان کی علامی کتابیں دو ہیں، ایک وید مقدس اور ایک دیوان غالب۔ اور پھر ایک رائٹر کو یہاں تک لکھنا پڑا کہ ہم دیوان غالب کو نئی نسل کی انجیل قرار دے سکتے ہیں۔ رشید احمد صدیقی نے یہ لکھا کہ مغلوں نے اگر ہندوستان کو مجھ سے پوچھا جائے کیا دیا ہے تو میں یہ جواب دوں گا، تاج محل، اردو زبان اور مرزا غالب۔ لیکن ہمارے یہاں مصیبت یہ ہے، کوئی بھی شعر وہ جس طرح کے وہ غالب سے منسوب کر دیا جاتا ہے، بلکہ یہ کسی اور شاعر کا شعر ہے کہ مرنے کے بعد بھی میری آنکھیں کھلی رہ گئی، مرنے کے بعد بھی میری آنکھیں کھلی رہ گئی، عادت جو پڑ گئی تھی تیرے انتظار کی۔ اب مصیبت یہ ہے، غالب نے ایسے اشعار نہیں کہے جو عام بندے کو سمجھ آ جائے۔ غالب کی شاعری کی خصوصیات پہ بات کی جائے تو سب سے پہلی بات اس میں آتی ہے جدت پسندی۔ کیا بھائی؟ غالب جدت پسند شاعر ہے، وہ بنے بنائے راستے پر چلنے کا قائل نہیں ہے، اپنی راہ وہ خود نکالنا چاہتا ہے، وہ وبائے عام میں بھی نہیں مرنا چاہتا۔ کسی دوست نے دلی میں طاعون کی بیماری کی وبا پھیلی، کسی دوست نے خط لکھا، اچھا غالب کیا کوئی وبا نے کوئی زیادہ نقصان تو نہیں کیا؟ اس نے کہا کہاں، خاک تمہاری یہ وبا، وہ وبا ہی کیا ہے جو ابھی تک نہیں مار پائی، وہ وبا کوئی بھی وبا نہیں ہے۔ ان کے شاگردوں میں ایک سید زادے بھی شامل تھے، تو شاگرد تھے، آئے غالب کے پاس، کہا استاد محترم میں آپ کے پاؤں دبانا چاہتا ہوں، آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ غالب نے کہا نہیں، میں سید زادے سے خدمت نہیں کرواتا۔ اس نے کہا اچھا کوئی مسئلہ نہیں ہے، پیسے لے لینا، اجرت لے لینا۔ ٹھیک ہے جی، پاؤں دبائے غالب کے، تو آدھے گھنٹے بعد شاگرد کہتا ہے جی مجھے پیسے دے نا۔ غالب نے کہا کیسے پیسے، حساب برابر ہو چکا، تم نے میرے پاؤں دبائے، میں نے تمہارے پیسے دبا لیے، تو بات برابر ہو گئی۔ اب تم کہاں جو ہے پیسوں کا مطالبہ کر رہے ہو؟ تو میں نے کہا غالب ایک جدت پسند شاعر ہے، اس کی شعری کائنات، وہ کہتا ہے ادائے خاص سے غالب ہوا ہے نکتہ سرا، ادائے خاص سے ہوا ہے غالب نکتہ سرا، صلاح عام ہے یاران نکتہ داں کے لیے، صلاح عام ہے یاران نکتہ داں کے لیے۔ استعارات اور تشبیہات کا استعمال تو ہر شاعر کے ہاں ہے، لیکن جس طرح کے اچھوتا غالب کے ہاں اس کا استعمال ہے، شاید وہ کسی کے ہاں اس کا استعمال نہیں ہے۔ غم ہستی کا اسد کس سے ہو جز مرگ علاج، غم ہستی کا اسد کس سے ہو جز مرگ علاج، شمع ہر رنگ میں جلتی ہے سحر ہونے تک، شمع ہر رنگ میں جلتی ہے سحر ہونے تک۔ شوخی اور مزاح غالب کی شاعری کا جو سب سے عام خوبی ہے وہ ہے مزاح نگاری۔
ان کی نثر میں مزہ تو ہے ہی ہے. جس طرح میں نے کچھ چیدہ حوالے دیے. مثلاً غالب کا غالب جس کمرے میں رہتے تھے مکان کے، وہ بالائی چھت پہ کہیں تاریک جگہ، بالکل اندھیرا تھا وہاں پہ، پانی شانی بھی وہاں دھرا ہوتا تھا، روٹی شوٹی بھی کوئی باہر سے. ایک دفعہ بہت بڑے مولانا صاحب تشریف لائے، غالب کے پاس بیٹھے، اندھیرا کمرہ تھا، تو غالب نے کوئی شرارت کی ان کے ساتھ. کیا کی؟ شرارت کی. پھر تو دوست نے کہا یار میں نے تو سنا تھا رمضان میں شیطان قید ہوتا ہے. غالب نے کہا جی ہاں قید ہوتا ہے، یہی کمرہ ہے جس میں قید ہوا ہوا ہے. مثلاً شوخی اور مزاح، آپ یہ شعر اکثر پڑھتے ہیں، پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر نہ حق، پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر نہ حق، آدمی کوئی ہمارا بھی دم تحریر تھا، آدمی کوئی ہمارا بھی دم تحریر تھا. غالب کی شاعری میں پہلو داری ہے. ایک لفظ کئی معنی اپنے اندر وہ رکھتا ہے. گنجینہ معنی کا طلسم اس کو سمجھیے، جو لفظ کے غالب میرے اشعار میں آوے. پھر ان کی شاعری میں افاقیت ہے، وہ میسج، وہ پیغام جو ہر دنیا کے ہر بندے کے لیے ہے. دام ہر موج میں ہے حلقہ صد کام نہنگ، دام ہر موج میں ہے حلقہ صد کام نہنگ، دیکھیں کیا گزرے ہے قطرے پہ گوہر ہونے تک، دیکھیں کیا گزرے ہے قطرے پہ گوہر ہونے تک. قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں، قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں. موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں، موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں. غالب ایک مشکل پسند شاعر تھا، عام بندے کو اس کی سمجھ بالکل نہیں آتی. بعض جگہ یہ سوال بھی پوچھا جاتا ہے، غالب کے دیوان کی جو پہلی ہی غزل ہے وہ اس قدر مشکل ہے کہ وہ عام قاری کو سمجھ نہیں آتی. نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا، کاغذی ہے پیرن ہر پیکر تصویر کا، کاوے سخت جانی ہے تنخواہی نہ پوچھ، صبح کرنا شام کا لانا ہے جوئے شیر کا. آگاہی دام شنیدن جس قدر چاہے بچھاؤ، مدعا ان کا ہے اپنے عالم تقریر کا. تو لوگوں کو بھی اس وقت غالب پہ یہ شکایت تھی، یہ گلا شکوہ بھی اس سے کیا جاتا تھا کہ آپ کا کلام مشکل ہے. انہوں نے کہا میں لکھتا ہی حواس کے لیے ہے ان کا کلام، یہ عام بندے کے لیے ان کا کلام نہیں ہے. جو بھی شعر ہم اٹھاتے ہیں غالب سے منسوب کر دیتے ہیں. غالب کے اشعار میں سینکڑوں ایسے لفظ آئے جس سے آگے ایک لفظ پہ کتابیں لکھی گئی. مثلا میں نے شعر پڑھا، نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا. فیض احمد فیض کی جو پہلی کتاب ہے اس کا نام ہے نقش فریادی. جب علامہ اقبال لکھنے بیٹھے تو انہوں نے اپنی کتاب بانگے درا میں خصوصاً اس کے بارے میں لکھا. کسی نے یہ لکھا کہ غالب جب دنیا سے چلے گئے، عدم میں جا کر بھی ان کو سکون نہ آیا، تو انہوں نے دوبارہ ہندوستان میں آنے کا فیصلہ کیا اور وہ علامہ اقبال کی صورت میں واپس آئے. بس میں
اختتامی مراحل کی طرف بڑھتا ہوں. غالب کی میں بعد میں وہ آپ کو خدا کے حوالے کروں گا. غالب ایک دوست نواب سے ملنے گئے، نواب سے گپ شپ ہوئی، سلام دعا. نواب کو کوئی کام درپیش آ گیا. اس نے کہا اچھا غالب خدا کے حوالے. غالب نے کہا اللہ نے مجھے آپ کے حوالے کیا ہوا تھا، آپ واپس مجھے اسی کے حوالے کر رہے ہیں. تو ایسے بہت سے، ایک تو کلاس کی سطح کم ہے، دوسرا غالب ایک مشکل پسند شاعر ہے، لیکن پھر بھی ہم، اور یہ مشہور زمانہ شعر میں اپنے صاحب صدارت کو بلانے سے پہلے وہ مشہور شعر جو آپ اکثر پڑھتے رہتے ہیں یہ غالب ہی کا ہے. کون سا؟ انہی کے لیے شعر اور غالبی کا شعر. تم سلامت رہو ہزار برس، تم سلامت رہو ہزار برس، ہر برس کے ہوں دن 50,000، ہر برس کے ہوں دن 50,000.